اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں توفیق بخشی کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال۔ مرکب اضافی تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ مرکب اضافی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں صفت کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ مضاف کی بھی ہو سکتی ہے، مضاف علیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں، فکرہ اگر ہم یہ کریں اللہ کا باعزت رسول، تو اس میں جو باعزت ہے یہ مضاف کی صفت ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ فکرہ بنائیں کہ باعزت اللہ کا رسول، تو یہ مضاف علیہ کی صفت باعزت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہ فکرہ بنائیں کہ باعزت اللہ کا باعزت رسول، تو یہ اس میں مضاف کی بھی صفت آ رہی ہے اور مضاف علیہ کی بھی صفت آ رہی ہے، یعنی دونوں کی صفتیں موجود ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کی ہم نے عربی بنانی ہے، تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صفت کو تو پہلے نظر انداز کریں، سائیڈ پہ رکھیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ مرکب اضافی کا ترجمہ کریں، اور اس کے ترجمہ کر لینے کے بعد اس کے آگے جو ہے وہ صفت لگا دیں، تو یہ پھر ہم اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے۔ مرکب اضافی میں صفت کا ترجمہ آسانی سے ہمارا پھر ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں وہ موصوف کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ہم پہلا فقرہ جو ہے وہ بناتے ہیں اللہ کا باعزت رسول، تو اس میں باعزت کو اگر ہم الگ کر دیں، مرکب اضافی ہوگا اللہ کا رسول، اس میں رسول مضاف ہیں اور اللہ مضاف علیہ ہیں۔ اس کی عربی ہم بنائیں گے تو یہ بن جائے گی رسول اللہ۔ اب باعزت رسول جو ہے، باعزت کی عربی جو ہے وہ ہے الکریم، تو یہ الکریم ساتھ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا رسول اللہ الکریم۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ الکریم رسول کے ساتھ لگنا چاہیے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رسول الکریم، یہ جو الکریم صفت ہے یہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے رسول کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے، تو اس لیے یہ اس کے جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ کا باعزت رسول۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک اگر رسولو کے لام کے اوپر پیش آئی ہے تو الکریمو کے اوپر بھی پیش آئی ہے، تو یہ چاروں پہلو جس کے ساتھ مطابقت رکھیں اسی کی وہ صفت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نے بنانا ہو کہ باعزت اللہ کا رسول، تو ہم یہ کریں گے کہ پہلے کی طرح پہلے تو باعزت کو الگ کر دیں گے اور بنائیں گے مرکب اضافی، وہ بن جائے گا رسول اللہ، اور اللہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ کریم کے نیچے بھی ہم زیر لگا دیں گے تو الکریمی۔ اس طرح یہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ کی صفت بن جائے گی اور یہ بن جائے گا باعزت اللہ کا رسول۔ اچھا، اگر ہم نے یہ بنانا ہو کہ باعزت اللہ کا باعزت رسول، تو وہ بن جائے گا رسول اللہ الکریم الکریمو، یعنی ایک جو کریم صفت آئی وہ آئی اللہ کے لیے اور دوسری آئی رسول کے لیے، یعنی یہ چاروں پہلو جو ہیں وہ جس کے ساتھ مطابقت رکھیں گے اسی کی وہ صفت ہوگی۔ ایک اور اگر ہم مثال لیں اللہ کی عظیم نعمت، تو عظیم جو ہے وہ صفت ہے، اللہ کی نعمت جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، تو اللہ کی نعمت کی بن جائے گی نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اور اینڈ پہ ہم لگا دیں گے العظیمی، یعنی اللہ کی عظیم نعمت۔ تو اس طرح یہ بھی اس کی عربی بن جائے گی۔ امید ہے کہ ان سے آپ سمجھ جائیں گے ان مثالوں سے کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور ان کو ملا کر کس طرح ان کی عربی بنانی ہے یا ترجمہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے اور دوسروں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔